ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ CNG ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸਾਡੀ CNG ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ اور جڑے ساڈے مہمانوں نے گل کی وہ بھی تو سنی تو گفتگو کا سلسلہ اگے ودانے اس تو بعد اسی اگے یہ بلوچستان کے بارے گل بات کریں گے اتنے ہیومن رائٹس وائلیشن کے بارے کی صورتحال ہے۔ اس تو پہلا میں ناصر علی شاہ صاحب کا جواب لے لا۔ ناصر علی شاہ صاحب میرے نال نے انہوں کے نال مینگل صاحب نے اور مینگل صاحب نے ڈاکٹر فضانہ باری۔ جی تسی اپنا ناصر شاہ صاحب نثار صاحب میں بات کر رہا تھا کہ ایک وقت تھا جو پائپ لائن جا رہا تھا انڈیا نے ایک معاہدہ کیا تھا ایران کے ساتھ، وہ آ رہا پاکستان کو بھی اس میں شامل کی گئی تھی کہ پاکستان کو بھی اسی پائپ لائن سے گیس ملے گی، تو انڈیا نے اس معاہدے سے بیک آؤٹ کی۔ اب مصیبت ہمارے لیے یہ ہے کہ آج تک ہم کوئی آزاد فیصلے نہیں کر سکے، آزادانہ فیصلے ہم نے نہیں کیے، اور وہ فیصلے جو ہمارے ملک کے مفاد، ہم دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں، ہم دوسرے کی کیوں بات سنتے ہیں؟ اگر کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے یا ہم سے راضی ہوتا ہے ہمیں اس سے کیا واسطہ؟ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم آج سے 4 سال پہلے ہم ایران سے پائپ لائن لے لیتے، آج آپ کی جو گیس کی جو شارٹیج تھی وہ بھی پوری ہو جاتی، اور میرا خیال ہے جو یہ CNG کا جو مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جڑا سوال ہے میرے کہنے تو پہلا ڈاکٹر فضان نے کر دیں کہ تسی بھی حکومت دا حصہ ہوئے، یہ بھی حکومت دا حصہ ہے۔ میں سب کو پلیز ایک منٹ، میں وہ بات کر رہا ہوں، چاہے موجودہ گورنمنٹ ہو چاہے اس سے پہلے کی گورنمنٹ ہو، جو ملک کے مفاد میں کیا ہے، آپ کے عوام کے مفاد میں کیا ہے؟ کیا آپ کے عوام مطلب گیس کے بغیر رہے یہ بہتر ہے، یا آپ ایران سے پائپ لائن لے رہے تھے اور آج آپ کی جو مسائل تھے وہ حل ہوتے، لوگوں کو روزگار مل جاتی، روزگار کا مسئلہ حل ہو جاتے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں آخری بات دے دو تاکہ اسی دوسرے صرف ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ؟ اس کا سولوشن دیکھو نا، اس کا سولوشن یہی ہے کہ آپ ایران سے پائپ لائن لینا چاہیے، چاہے آپ کسی قسم کی دباؤ کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اور ایران سے پائپ لائن بہت مختصر کی سولوشن ہے دا سیم تھنگ ایران سے لینا چاہیے، قطر سے جیسے میں نے کہا 20 سال سے بات ہو رہی ہے، ابھی تک فائنلائز نہیں ہوا، سینٹرل ایشین سے تینوں سے لے کر جو بھی آ جائے تاکہ آپ کا آئندہ کے لیے کچھ اس کا صدے جیسا مختصر وچ میں پوچھاں گا کہ کی دا سولوشن کی ہے پھر فوری طور پہ؟ سولوشن کیونکہ گیس تے ہے نہیں، مینجمنٹ تے ہوئے گی نہیں، مطلب وہ تو تسی میں تو سمجھنے کہ اگر انٹرنلی اسی مینج کیتا جا سکتا ہے، کریں گے تو پھر ایسی ویٹ کریں، ایکسپلوریشنز کرنی وہ تو ایک لانگ ٹرم ہے، وہ تو لانگ ٹرم ہے، مطلب اسی فوری طور تے اس مسئلے نو میرا خیال ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر اسی جڑا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مصنوعی قلت پیدا کی جا رہی ہے، سب تو پہلے تو اسٹیبلش کرنے دی لوڑ ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ دے اندر واقعی گیپ کنا ہے، پھر ہے کہ اپنے ملک دے اندر جڑے ریزروائرز نے انہاں نو فوری طور تے ایکسپلور کیتا جائے، اور اودی واسطے ظاہر حال ہے یہ کہ وہ پولیٹیکل حال ہے، پہلے تے طے کر لیا جائے کہ واقعی مصنوعی ہے یا نہیں ہے، بالکل پہلے طے کرو۔ میرا نہیں خیال کہ جس طرح کیتا جا رہا ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بزنس انٹرسٹ پیچھے ہوندا ہے، ہن اے جڑے لوگ نے مطلب ظاہر ہے کہ تیل دے اوتے خرچہ ہوئے گا، انرجی دا کرائسس ہوئے گا تو تیل ریپلیس کرے گا نا، تو پیٹرول تو تونوں امپورٹ کرنا پے گا نا، وہ تو لینا ہی پے گا، تو امپورٹ بل ود جائے گا۔ شاہ صاحب اسی اگر کوئی نہ کوئی میں سمجھنے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہے اس چیز دے پیچھے، تے جس طرح CNG انہوں نے راز صاحب نے گل کیتی ہے، میرا خیال ہے کہ انہوں بھی دیکھن دی لوڑ ہے کہ واقعی اے بحران ہیوی ہے گا کہ نہیں، جس طرح کہ ساڈے ملک کدی چینی دا بحران آندا ہے، کدی آٹے دا، جبکہ ساڈے ملک جڑا ہے وہ ایک طرح خود کفیل ملک ہے گندم دے حوالے نال، مگر آئے دن اسی دیکھنے ہیں کہ اودا بھی بحران نہیں رہتا۔ کیوں انہاں نے ایگری ہو تسی اس گل لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم؟ میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ یہ کوئی عارضی بحران نہیں ہے، یہ مستقل بحران ہے۔ آپ اور گیس ایکسپلور کر نہیں سکتے، آپ کے پاس ذخائر نہیں ہے، جو ذخائر ہے وہ کم ہوتے جا رہا ہے۔ آپ چاہیے یہ کہ جس طرح ایران سے اور قطر سے دوسرے ملکوں سے آپ معاہدے کریں، اور ان سے بغیر اس کی کہ بین الاقوامی پریشر کے انڈر آپ آئیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے۔ بلوچستان گیس دے ذخائر دریافت ہوئے سن، بلوچستان کتنے کھڑا ہے، وہ مسائل دن بدن ودے جا رہے ہیں نا، لاپتہ افراد ودے جا رہے ہیں، ہیومن رائٹ وائلیشن زیادہ نے، وہ کہتے ہیں جی اقتصادی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہے، کس طرح اس مسئلے کا حل ہوئے گا؟ ڈے بائی ڈے صورتحال جڑی اب تر ہوئی جا رہی ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ اقتصادی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے، پہلے سیاسی مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے، پھر اس کے اقتصادی مسئلے کو آپ نے حل کرنا ہے۔ بلوچستان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی آج تک، وہ ناانصافیوں کا آپ نے ازالہ کرنا ہے۔ بلوچستان آپ کو کس نے اجازت دی کہ پہاڑوں سے 1958 میں آپ نوروز خان کو قرآن کے ذریعے اتار کے
اس کو بچوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ اس کو پھانسی پر آپ لٹکائیں؟ آپ کو کس نے اجازت دی کہ نواب اکبر خان کو جا کے اس کے ڈیرہ بگٹی میں اس کو شہید کریں؟ کیا نواب اکبر خان جو وہ وفاق کے مخالف تھے؟ وہ تو ہمیشہ وفاق کے ساتھ تھے. یہ بحران آپ جب تک بلوچستان کی جو مسئلہ ہے جو اقتصادی مسئلہ ہے اس کو آپ حل نہیں کریں گے, جو سیاسی مسئلہ ہے آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے. آج تک کس نے دی ہے؟ دیکھیں بلوچستان کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے. بلوچستان کا مسئلہ ایک زمانے میں ایک وقت میں بلوچستان صرف مانگ رہا تھا صوبائی خود مختاری 70s کے دور میں, ہمیں یاد ہے. اور صوبائی خود مختاری اس وقت نہیں دی گئی. صوبائی خود مختاری سے آج ایسے لوگ بھی ہیں جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, آزادی مانگ رہے ہیں. وہ نوجوان آزادی مانگ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں اپنے وسائل پہ خود اختیارات ہونی چاہیے. بات یہ کہ آپ نے ناانصافی کی بلوچستان میں. مجھے آپ یہ بتائیں, جا کے سڑکوں کی حالت آپ دیکھ لیں بلوچستان شاہ جی. چونکہ مطلب انصاف کون کرے گا؟ کیا بلوچ سردار نہیں موجود نہیں؟ انصاف ریاست, انصاف حکومتیں کرے گی. جب تک حکومتیں انصاف نہیں کرے گی وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. میر نصیر مینگل صاحب, تسی سابقہ حکومت بھی سو, ایسا حکومت بھی ہو, کون انصاف کر دے گا؟ سیاسی حکومتیں جڑیاں انصاف کریں گے. مسئلہ سیاسی بھی اقتصادی ہے. دو حکومتوں کا تسی حصہ رہے ہو. سردار جڑے نے اتنے ہمیشہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میں کوئی باہروں نہیں جانا. 52 رکنی, اگر 54 رکنی اسمبلی ہوئے گی تو سارے لوگ وزیر نے. پھر مسئلے کون حل کرے گا؟ باہروں کو آگ کرے گا. مسئلے حل کرنے کے لیے سنسیئرٹی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, نیت کے ساتھ بلوچستان کو پہلے اپنا ایک حصہ سمجھ کر کرنا چاہیے. آج تک بلوچستان والوں کو یہ ہے کہ اس بلوچستان کو ایک برابر کا یونٹ اور اکائی نہیں سمجھا گیا. جب تک اس کو نہیں سمجھا جائے گا, جب طبیب تشخیص کرتا ہے مرض کی فلانا مرض ہے تو اس کی پھر جو دوائی اس کے لیے سجیسٹ کرتا ہے ٹھیک ہوتا ہے. جب تک آپ تشخیص ہی نہیں کرتے, ایسے ہی دوائیاں دیتے جا رہے ہیں تو نہیں ہوگا. جیسے شاہ صاحب نے کہا, پہلے رقبہ آدھا حصہ ہے بلوچستان, اس ریئلٹی کو تسلیم کیا جائے. اور وہاں پاپولیشن کم ہے, 100 میل پہ آپ کو آبادی نہیں ملتی ہے. آپ کون تسلیم نہیں کر رہے ہیں؟ کون سب کو مل کر دیکھو, اس کو سب کو مل کر مقتدر قوتیں یا جو فیصلہ کرنے والے ہیں سب پہ ہوتی ہے. جہاں بیٹھے ہوئے ان کو ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں سیٹیں خالی ہیں, صرف پیکج کا اعلان ہوتا ہے. میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی آئے عملی اقدامات کے, زبانی کلامی اس سے مسئلہ ہی نہیں ہوگا. وہاں کے لیے یا رقبے کے لحاظ سے اسے دیا جائے, جو کے زمانے سے ہم لوگوں نے یہ اٹھایا تھا کہ رقبے کے لحاظ سے دے دیں, وہاں ہو سکتی ہے. یا ایک دفعہ ایٹ پار لانے کے لیے اسپیشل ایسا پیکج دے دیں کہ فائنینشلی, تاکہ وہ ایجوکیشن, ہیلتھ, ڈرنکنگ واٹر, کمیونیکیشن, روڈز ایٹ پار پاکستان کے باقی 3 یونٹس کے آ جائے. اس کے بعد ٹھیک ہے آپ بٹھا کر فیصلہ کریں کہ کس ریشو. ایک دفعہ تو اس کو برابر لانا ہے. اس سلسلے میں صرف میرے اس گورنمنٹ کی یا پچھلے کی نہیں, 60 سال کی غلطیاں ہیں. آپ کیوں 60 سال کو بھول جاتے ہیں؟ نواب نوروز خان, ایک تو کمٹمنٹ پورا نہیں کیا جاتا ہے. بلوچستان میں یہ ہے کہ جو کمٹمنٹ کرو اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. نوروز خان 58 میں انسرجنسی ہوئی, 62 سے 67 میں ہوئی, اس وقت تو ہم نہیں تھے. 73 سے 77 میں ہوئی. پھر اس کے جو حل ہوئے وہ بھی کچھ صحیح نہیں ہوئے, ادھر ادھر کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سر ہاتھ پہ رکھ کر دے دیا. تو آپ صحیح مانگوں سے جو افیکٹڈ لوگ تھے, کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہے, کیسے اس کا سدباب کیا جائے, اس کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا. جب تک صحیح دھیان نہ دیا جائے, مرض کی صحیح تشخیص نہ ہو, اس وقت جو غلط دوائی آپ دیں گے تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. دوائیاں غلط دیتی جا رہی ہیں, مرض جڑا ہے انہوں ڈائگنوز ہی نہیں کیتا گیا. یہ تے چیز اپنی جگہ تے وے ادھر پوچھا. لیکن ڈاکٹر صاحب جڑی اتنی وڈی ہیومن رائٹس دی وائلیشن ہے, ہوتے بندیاں دا لاپتہ ہو جانا, پھر انہوں دی لاشاں ملنی ہیں,
یہ کس پراسپیکٹ سے دیکھیں گے، اس کس کینوس سے آئے گا؟ ہاں میں نہیں سمجھتی کہ مرض دی تشخیص نہیں ہے بلوچستان، میرا خیال ہے بلوچستان دے لوگوں نے خود اپنی مرض دی تشخیص کیتی ہوئی ہے. مسئلہ ہے کہ وہ علاج واسطے جڑی ول چاہیے، جڑی حکمت عملی چاہیے، وہ ول نہیں ہے. ساڈا جڑا اس وقت پاکستان دی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جڑا ساڈا حکمران طبقہ ہے جہدے چ سب سیاسی جماعتاں دا ذمہ دار نے کہ پچھلے 60 سالاں چوں ملٹری اور سول گورنمنٹس جڑیاں بھی آئیاں نے انہوں نے بلوچستان دے مسئلے دا حل لبن دی کوشش نہیں کیتی. بلوچستان نو بالکل ایک کالونی دے طور تے اسی ٹریٹ کر رہے ہیں اور 5 آپریشنز اسی مختلف وقتاں تے ملٹری آپریشنز ہو چکے نے. اتھے ایک جینون اسی مسئلہ لوگاں دی ڈسکنٹینٹمنٹ ہے کیونکہ جننے بھی تسی انہاں دے سوشل انڈیکیٹرز دیکھ لو، چاہے تعلیم دا دیکھ لو، صحت دا دیکھ لو، باقی ہور چیزاں دیکھ لو، او بلوچستان بہت پیچھے ہے جبکہ وہ بڑا ریسورس رچ ساڈا صوبہ ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ یہی غلطی اسی پہلے دہرا چکی ہیں اور ادھا ملک اسی گوا چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسی اپنی غلطیاں نو سدھارنا ہی نہیں چاہتے. اور اس وقت جڑا تسی بڑا مشکل سوال پوچھ رہے ہو نا، یہی میں گل کرنا چاہ رہی ہوں. جڑا تسی سوال کر رہے ہو کہ کون سدھارے گا، یہ ساری جڑی اس وقت رولنگ کلاسز نے نا جدے اے سارے طبقے شامل نے، توڑی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، توڑی سول بیوروکریسی، توڑی پولیٹیکل ایلیٹ جدا تعلق پاکستان دے سرمایہ دار، جاگیردار اور قبائلی سرداری طبقے دے نال اے سارے مل کے انہاں نے کٹ کیتا ہوا ہے اور اے عوام دے جڑی جائز انہاں دی حقوق نے او دین تو انکاری نے. جس طرح بلوچستان دے عوام ہن کھڑے نے، اے توڑا میرا فرض ہے کہ پاکستان دے پنجاب تو بھی آواز اٹھنی چاہیے، سندھ تو بھی آواز اٹھنی چاہیے، کے پی تو بھی آواز اٹھنی چاہیے کہ جڑیاں زیادتیاں اس وقت بلوچستان وچ ہو رہی ہیں. میں سمجھنی ہے کہ جنی وائلیشن ہیومن رائٹس دی ہو رہی ہے، آئے دن اتنے لاشاں گر رہی ہیں اور جس قسم دی رپورٹ ہے کوئی ساڈے واسطے نویں نہیں، یہ چیزاں مسلسل آ رہی ہیں، اتوں لوگ دس رہے نے، لوگ چیخ رہے نے، ڈس اپیئرنس ہو رہی ہے. تو میں سمجھنی ہوں کہ اگر اسی اپنے ملک نو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی اس وقت واویلا کرنا کہ جی باہر دیاں فورسز نے یہ وہ، دیکھو اپنا کار اندر خراب ہوئے نا تو پھر باہروں بھی لوگ آ کے گڑبڑ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. اسی اپنے آپ نو درست کرنا ہوئے گا اور میں سمجھنی ہوں کہ وہ ممکن اس وقت نہیں ہے جب تک کہ پاکستان دے اندر عوامی حلقیاں دے اندروں پاکستان دی انٹیلیجنس یا پاکستان دا نوجوان طبقہ، پاکستان دی سول سوسائٹی، پاکستان دی سوشل موومنٹس مل کے یک زبان ہو کے کٹھے مل کے اس چیز دے اوتے اکون کہ اے جڑے مسائل نے جینون مسائل جڑے نے صوبیاں دی خود مختاری دے حوالے نال انہاں دے وسائل دے اوتے اپنے اختیار دے حوالے نال انہاں نو ریزولو کیتا جائے، ورنہ پاکستان نو قائم رکھنا، اس ملک نو بچانا جڑا ہے وہ ساڈے واسطے بہت مشکل ہو جائے گا. تو شاہ صاحب گل سننی ہن چیز ہے کو جس طرح نصیر صاحب نے بھی ایک ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ تے بنیادی طور تے جدوں پاکستان بنیا ادوں ہی خلاف سن، ہن جڑے کچھ پہاڑاں تے چڑھ گئے نے کس طرح منا کے لے گے جب تک وہ شامل نہیں ہوندے اس دائرے دے وچ تے اسی کس طرح اس مسئلے نو حل کریں گے، انہوں نے کون منائے گا اور کس طرح انہوں دی منتا ہوئے گی، کون جائے گا جس باقی تمام ایشو انہوں نے ریلیٹ کیتے ہیں کہ اس ایشو واسطے تمام طبقہ زندگی نو اٹھ جانا چاہیے. دیکھیے میں نثار صاحب جس طرح میں نصیر مینگل صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے کہا کہ مرض کی تشخیص نہیں ہوئی ہے، میں میڈم سے اتفاق نہیں کروں کہ مرض کی تشخیص ہوئی ہے. ہم نے تو آج تک یہ مرض کی تشخیص بھی نہیں کی کہ نواب اکبر خان کو مارا کیوں، ٹھیک ہے، کیا بات تھی. نواب اکبر خان کو شہید اس لیے کیا گیا کہ وہ ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ ریپ ہوا اور کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کیپٹن نے اسے ساتھ ریپ کی. نواب اکبر خان کا یہ ڈیمانڈ تھا کہ قبائلی قانون کے مطابق، قبائلی رسم و رواج کے مطابق جس نے بھی زیادتی کی ہے میرے علاقے میں ہوا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کارروائی ہوتا اس شخص کو باہر نکالا گیا ڈیرہ بگٹی سے. اچھا پلیز یہ چھوڑے، اگر میں بات کر آپ اگر میں آپ کی پوری بات سننا اگر مجھے اجازت ہے میں آپ کے پاس آؤں گا، چھوٹی جی بریک لواں گے اور بریک تو بعد آ کے ایسی ناصر علی شاہ صاحب کی گفتگو اگے بڑھاواں گے.